سورۃ الرعد کے کل ابتدائی رکوع تلاوت کیے گئے تھے اور سورۃ الرعد کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، اور یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورتوں کے معنی بعد قرآن مجید فرقان حمید کی کسی نہ کسی صفت کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی تھیں۔ تو یہ سورۃ الرعد کے آغاز میں بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی کا تذکرہ ہے۔ اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو قرآن کو جھٹلاتے تھے اور معاذ اللہ کہتے تھے کہ یہ قرآن حضور علیہ السلام کو فارس سے آنے والے سلمان بتاتے ہیں یا روم سے آنے والے سہیب بتاتے ہیں، اور یہ پھر اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو حروف مقطعات چونکہ اللہ اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، اور ایسے حروف پہلے عرب کے ادب میں اور لٹریچر میں بالکل موجود نہیں تھے، تو ان کے نزول کے ساتھ ہی اللہ رب العزت گویا کہ قرآن کی صفت کو ذکر فرما کر ان لوگوں کا رد فرماتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن معاذ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، تو وہ صفت بیان کرتی ہے کہ تم حروف مقطعات کو نہیں سمجھ پائے اور تم یہ کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں، یہ اللہ رب العزت ہی کا کلام ہے، اور اسی کی شان ہے کہ وہ اس اعتبار سے اپنے بندوں سے کلام فرماتا ہے۔ اہل باطل کا تذکرہ کیا گیا ہے، باطل کو اختیار کرنے والے لوگوں کی مثال ذکر کی گئی ہے، اور فرمایا کہ باطل اور اہل باطل سیلاب کی جھاگ کی طرح ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو اس سیلاب کے ساتھ تمہیں بہت ساری جھاگ نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تو جو ہر چیز پر چھائی ہوئی تمہیں جھاگ نظر آتی ہے، اس کی حقیقت تمہارے سامنے آتی ہے کہ جب وہ سوکھتی ہے تو وہ جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ باطل بھی اسی طرح سے ہے، تمہیں ان کے بڑے بڑے محلات مرعوب نہ کریں، تمہیں ان کی طاقت جو ہے مغلوب نہ کر رہے ہوں، تمہیں ان کی رعونت سے انسپائر ہونے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ باطل جو ہے وہ اس طوفان کی اور اس جو سیلاب کی جھاگ کی طرح ہے جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر جب باطل کی تشبیہ دی گئی تو پھر ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو بھی ایک خوبصورت چیز کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اور فرمایا کہ اہل حق جو ہیں، اہل ایمان جو ہیں، ان کی مثال سونا اور چاندی کی طرح ہے کہ جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، جھاگ کی طرح خشک ہو کر مٹ نہیں جاتا، بلکہ سونا اور چاندی زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تپ کر بالکل خالص ہو جاتا ہے، اور وہ میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سونا اور چاندی تمہارے لیے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان اور اہل ایمان کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ ان کی حقیقت ہے، اور نہ صرف حقیقت ہے بلکہ ان کی قیمتی حقیقت ہے کہ جس طرح سے تمہاری نظر میں سونے اور چاندی کی حقیقت بھی ہے اور وہ حقیقت قیمتی حقیقت بھی ہے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے اہل تقوی کی صفات کو ذکر فرمایا ہے، اور اہل تقوی کی 8 صفات یہاں سورۃ الرعد میں ذکر کی گئی ہیں۔ اختصار کے ساتھ صرف میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جو اہل تقوی ہیں، اور پھر ایک دلچسپ بات یہاں یہ ہے کہ اہل تقوی کو عقل مندی سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جو اہل تقوی ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہی عقل مند لوگ ہیں۔ تو ان عقل مند لوگوں کی جو صفات ذکر کی گئیں تو اس میں پہلی ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑ کر رکھتے ہیں، ان رشتوں کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھا فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جو ان سے حساب لیا جانا ہے وہ اس حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ پانچواں فرمایا کہ وہ اللہ کی جانب سے جو ان کو دیا جاتا ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ چھٹا فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔
ساتواں یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کبھی وہ خفیہ طور پر چھپ کر خرچ کرتے ہیں اور کبھی وہ اعلانیہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آٹھواں فرمایا کہ جب ان سے کوئی برائی کرتا ہے تو پھر وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ وہ برائی کا جواب بھلائی سے اور اچھائی سے دے رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اہل تقوی کی یعنی عقل مند لوگوں کی علامات اور ان کی صفات ہیں۔ پھر اس کے اگینسٹ میں اور اس کے برعکس میں اشقیاء جو سخت دل لوگ ہیں، جو شقیق قسم کے لوگ ہیں، اہل کفر ہیں، ان کی مثال اور ان کی صفات کو بھی ذکر کیا گیا۔ اور پہلی جو ان کی علامت ذکر کی گئی کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ اس وعدے کو اور اس عہد کو توڑتے ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ جو رب ذوالجلال نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ زمین پر فساد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ نشانیاں بد عقلوں کی ہیں، کم عقلوں کی ہیں اور اشقیاء لوگوں کی ہیں۔ ان تمام صفات کو ذکر کرنے کے بعد اب جب سورہ ابراہیم اگلی سورت جب شروع ہو رہی ہے تو اس سورہ ابراہیم سے پہلے جو آخری سورہ رعد کی آیات ہیں اس میں مقام نبوت کو اور مقام بشریت کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو اعتراض بار بار اٹھتا تھا کفار کی جانب سے کہ اگر کسی کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو بھیجا جاتا، تو یہاں ذکر فرمایا کہ مقام نبوت ہم صاحبان بشر کو ہی عطا کرتے ہیں، چونکہ یہ نبی آتے بشر ہی کی ہدایت کے لیے، اس لیے ان کا بشر میں آنا عقل کے عین مطابق ہے۔ تمہارا جو تقاضا اور مطالبہ ہے وہ فطرت کے خلاف ہے۔ اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے تمہاری جنس کے علاوہ کسی اور کو بھیجتے تو تم کبھی بھی ان کی نصیحت کو قبول نہ کرتے، اس لیے کہ بشریت اور انسانیت کے مزاج میں ہم نے انسیت کو رکھا ہے۔ وہ اسی کی بات کو تسلیم کرتا ہے یا وہ اسی بات کو قبول کرتا ہے کہ جس کی عزت، جس کا احترام یا جس کے ساتھ محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ آپ میری بات سماعت کر رہے ہیں یا میں آپ کی بات کو سنتا ہوں تو ہمارے مابین ایک انسیت کا رشتہ اور تعلق ہے۔ آپ اگر دور دراز کے علاقوں سے اس درس کو سماعت کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایک اسی انسیت کی بنیاد پر ہے، اور آپ ہی کی وہ انسیت کا اثر ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی مائل کرتے ہوئے اس ہدایت کی جانب متوجہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی شے ہے کہ جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمہیں نصیحت کرنے والا کہ تمہارا جو مصلح ہو وہ تمہاری ہی جنس میں سے ہو، تاکہ تم میں اس کے ساتھ اپنائیت محسوس ہو اور اس کی بات قبول کرنے میں تمہیں کسی قسم کی آر محسوس نہ ہو۔ تو جب سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بڑے فخریہ انداز میں بیان فرمایا کرتے تھے کہ میرے جد اعلیٰ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہاں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب ابراہیم جو حضور کے جد اعلیٰ ہیں، اپنی عبادت، اپنی ریاضت میں اپنی مثال آپ تھے۔ سیرت نگاروں نے بیان کیا ہے کہ آپ جس دور میں زمین پر جلوہ افروز رہے، آپ جیسا سجدہ کرنے والا روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ آپ جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کو اسی اپنائیت کی حاجت ہوتی تھی، اکیلے ایک جیسا اکیلے ہی سجدہ کرنے والے ہوتے تھے، یعنی اس شان کا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں، تو آپ کو اکیلا پن سا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن وہ سجدہ رب ذوالجلال پہ اتنا محبوب تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک باقاعدہ جماعت کو مقرر کر رکھا تھا کہ میرا ابراہیم جب میری عبادت کرنے کے لیے سجدہ کیا کرے تم اس کے ارد گرد جا کر سجدہ کیا کرو، تاکہ اس کا میرا سجدہ کرتے ہوئے دل مزید لگے اور میری محبت اس کے دل میں مزید جانگزی ہو جائے۔ یہ ان کی عبادت کا عالم ہے۔ جبریل ایک دن آئے اور آ کر کہا کہ اے ابراہیم، اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندہ خاص کو اپنے خلیل ہونے کا ٹائٹل دیا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ وہ اللہ کا دوست اور خلیل کون ہے، مجھے اس کا بتائیے تاکہ میں بقیہ زندگی اللہ کے دوست کے پڑوس میں گزاروں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جس خاص بندے کو رب نے اپنا خلیل بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں، ابراہیم آپ ہی ہیں۔
اب اگلا سوال ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کیا میرے رب کو میری عبادت پسند آ گئی کہ میرا سجدہ رب کو محبوب ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے؟ کیا میری عبادت پسند آئی ہے کہ مجھے اپنا دوست بنایا ہے؟ تو جبرائیل نے جواب میں کہا کہ نہیں، آپ کو اللہ نے اپنا خلیل، آپ کی عبادت آپ کے سجدے کی وجہ سے نہیں بنایا، بلکہ آپ کا یہ جو دسترخوان کشادہ ہے، آپ کی جو سخاوت اور دینے والا جو ہاتھ ہے، یہ دینے والا ہاتھ رب کو اتنا پسند ہے کہ رب ذوالجلال نے آپ کو اپنا دوست قرار دیا۔ تو اس لیے یہ جو مہمان نوازی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، مہمان نوازی کی جو صفت ہے، تو ہمارے علماء نے ذکر کیا کہ جس شخص میں تمہیں مہمان نوازی نظر آئے تو سمجھ لو کہ اسے ابراہیم علیہ السلام کا فیض نصیب ہوا ہے۔ جس کا دسترخوان تمہیں کشادہ نظر آئے، جس کے ہاتھ میں تمہیں سخاوت نظر آئے، تو دیکھ لو کہ اس کی جانب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ کا فیض اور نگاہ کرم متوجہ ہے۔ اس لیے اپنی سخاوت کو، دسترخوان کو بالاہتمام اور بالخصوص ہمیں کشادہ رکھنا چاہیے۔ یہی ابراہیم خلیل اللہ تھے، کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے، گھر پہ دسترخوان لگتا تھا، اگر کوئی مہمان نہ ہوتا تو گلیوں میں نکل جاتے اور کسی کو پکڑ کر لے کر آتے اور اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے۔ ایک دن آپ باہر سے کسی کو تلاش کر کے لے کر آئے کہ جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں، دسترخوان پر وہ بیٹھ گیا تو جناب ابراہیم کہنے لگے کہ لو دسترخوان سج گیا ہے، میرے رب کا نام لے کر کھاؤ۔ تو اس نے ہاتھ روک لیا اور ہاتھ روک کر کہنے لگا کہ میں چند لقموں کی خاطر اپنے خداؤں کے ساتھ بے وفائی اور بغاوت نہیں کر سکتا، کھلانا ہے تو کھلاؤ، تمہارے رب کا نام میں لینے والا نہیں ہوں۔ تو حضرت ابراہیم بھی خلیل اللہ تھے، آپ نے کہا میرے رب کا نام نہیں لوگے تو میرے دسترخوان پر بھی بیٹھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، اٹھ کر چلے جاؤ۔ ادھر وہ اٹھ کر گئے ہیں اور دوسری جانب وہی اتری، ابراہیم یہ جس بندے کو تم نے اٹھا کر بھیجا ہے تمہیں اس کی کتنی عمر نظر آتی ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ 80 کے قریب ہوگی۔ فرمایا 80 سال اس کے گزر گئے، وہ میرا نام نہیں لیتا، میں رب ہو کر پھر بھی اسے کھلا رہا ہوں، اور آج تیرے پاس آیا ہے تو تُو نے ایک دن ہی میں اس کو اٹھا دیا۔ ابراہیم پھر دوبارہ گئے، اسے تلاش کر کے لے کر آئے اور دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو ایمان کے نور سے مشرف فرمایا۔ اس لیے ہم جب صوفیاء کو دیکھتے ہیں اور خانقاہی نظام کو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر سلسلہ چشت کے افراد کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں ہمیں اس طرح کی تفریق کے بغیر دسترخوان سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو آئے فیض لے کر جائے، اور پھر انہی محبتوں اور الفتوں کے اثرات جب جنم لیتے ہیں تو پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ لوگوں کو ہمیں کلمہ پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی تبلیغ تو تھی ہی، بلکہ اس تبلیغ کے ساتھ ان کا وہ کردار اور وہ ان کا حسن اخلاق تھا کہ جو اس تبلیغ کو پھیلانے میں ان کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اس لیے محبتوں کے سوداگر بنے، نفرتوں کے سوداگر نہ بنے، محبتوں کے امین بنے، محبتوں کو تقسیم کریں، اور جو جوہر محبت کو تقسیم کرنے میں ہے اللہ رب العزت نے وہ جاذبیت کسی اور شے میں نہیں رکھی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی مبارک اور عظیم صورت ہے۔ ابتدا میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ محبوب یہ لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں، آپ سے اعراض کرتے ہیں، آپ کی عداوت رکھتے ہیں، آپ سے مخالفت کا معاملہ رکھتے ہیں، محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں سابقہ نبیوں کے ساتھ ان کی قومیں بھی کرتی رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ صرف ایک محمد آپ ہی کا نام لہرا رہا ہوگا اور آپ ہی کے نام کا ڈنکا بج رہا ہوگا، اور پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ عمر فاروق کا دور ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے، اور وہاں پر جس کا سکہ چل رہا ہے تو وہ سکہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا چل رہا تھا۔ تو فرمایا کہ تسلی رکھیں۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا کہ مصیبت جو ہے وہ مصیبت راحت اور نعمت کا دروازہ ہے، اور جیسے ہی مصیبت آئے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آگے میرے لیے آسانی کا انتظام اور اہتمام کر رکھا ہے۔ یہ رب کے وعدے ہیں، دنیا والوں میں کسی کے وعدے نہیں ہیں، اور ایک ایک دفعہ بھی نہیں، دو دو دفعہ وعدے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، بار بار 2 دفعہ ذکر کر کے اسی جانب صاحب ایمان کو
متوجہ کیا گیا کہ مایوس کبھی نہیں ہونا، مایوس تم نے نہیں ہونا، باقی ساری چیزیں تم رب پر چھوڑ دو، بس اس سے امید لگا کر بیٹھنا، پھر دیکھنا اللہ رب العزت اپنے قدرت کے مظاہر تمہیں کس انداز میں دکھاتا ہے۔ پھر حکمت الہی کے اس تقاضے کو ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا کہ کسی انسان ہی کو نبی بنا کر کیوں بھیجا جاتا ہے؟ اگر نبی زمین پر فرشتے آباد ہوتے، زمین پر اگر فرشتے آباد ہوتے تو رب فرشتے کو ہی ہدایت کے لیے بھیجتا، لیکن چونکہ زمین پر انسان آباد ہیں تو اللہ نبی بھی انسانوں میں سے ہی بنا کر بھیجتا ہے تاکہ جو مقصد ہدایت ہے وہ مقصد ہدایت پورا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آج کی تلاوت میں وہ خوبصورت آیت بھی ہے جس میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ میں تمہیں نعمتیں عطا کروں اور تم شکر گزار ہوگے تو ہم تمہیں ان نعمتوں میں مزید زیادتی عطا فرمائیں گے، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا، کھا بھی لوگے اور ڈکار بھی نہ لو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا کہ ہماری پکڑ اور ہمارا عذاب جو ہے شدید ہے۔ یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد یہاں مفسرین پھر کلام کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم اللہ کا شکر، نعمت پر شکر ادا کرو تو اللہ مزید بڑھائے گا۔ تو ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں تو کسی کے پاس مال کی نعمت ہے، کسی کے پاس علم کی نعمت ہے، کسی کے پاس صحت کی نعمت ہے۔ تو یہاں پھر مفسر نے فرمایا کہ صحت کی نعمت یہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ یہ صحت کے ذریعے سے وہ دین کا کتنا کام کرنا۔ اس کے پاس مال کی نعمت ہے تو وہ دیکھے گا کہ وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کر رہا ہے کہ اس مال کو فرض مال کی تقسیم نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقات واجبات نہیں، یہ تو لازمی ہے نا، اگر نہیں ادا کریں گے تو کل تو پکڑا جانا ہے، یہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی دینا ہی پڑتا ہے۔ آپ لاکھ کہیں کہ زکوٰۃ ہمارے لیے ہم پر جو ہے نا وہ ایک بوجھ اور ٹیکس لگا دیا گیا، ادا تو پھر بھی کرنا ہے، نہیں کرو گے تو کل پکڑ ہوگی۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم کے احکام ہیں، یہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ تو مال کی جو نعمت دی گئی ہے تو اس پر شکر کیسے ہے؟ فرمایا اس نے دیکھنا ہے کہ وہ نیکی اور احسان کے موقع پر اپنے مال کو کتنا خرچ کرتا ہے، وہ اپنے عطیات کتنے عطا کرتا ہے، صدقات نافلہ کتنا کرتا ہے، اپنے صاف مال میں سے وہ کتنا خرچ کرتا ہے۔ یہ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی جانب اشارہ ہے، اور اسی صدقہ کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر ارشاد فرمایا، میں مصطفیٰ قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ ذمہ داری، یہ گارنٹی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ ہم نے نا عجیب سا صدقے کا تصور بنا لیا ہے کہ جیسے ہی زبان پر لفظ صدقہ آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ مال جو ہے جلدی سے جدا کرو، غریبوں کو کھلاؤ، ناداروں کو کھلاؤ، مفلسوں کو کھلاؤ۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جو اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے حلال کا، فرمایا یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ صدقہ نافلہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان صدقات کے ذریعے سے اپنے رب کی شکر کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد رب کسی کو علم عطا کرے تو فرمایا کہ پھر وہ اس علم کی بنیاد پر جہالت کو دور کرنے کی کوشش اور سعی کرتا رہے۔ میرا کوئی کمال یا میرا کوئی گھمنڈ نہیں کہ میں روزانہ 25 سے 30 منٹ آپ کے درمیان گفتگو کروں، میرے لیے بھی بڑا پرسکون معاملہ ہو کہ عشاء کی نماز پڑھاؤں اور نماز پڑھانے کے فوراً بعد آپ کو تراویح کے لیے کھڑا کر دوں، اور 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ کی بجائے 55 منٹ میں آپ کی تراویح ختم کروں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ آپ کو گھروں کو روانہ کر دوں۔ آپ بھی خوش رہیں گے، میں بھی پرسکون رہوں گا۔ لیکن لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کا تقاضا ہے کہ رب نے اگر اس علم کے نور سے مشرف کیا ہے تو اس کو آپ باپ اور آپ حضرات تک پہنچانے کی سعی اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ دعائیں آپ کی جب تک ہماری جانب شامل حال رہیں گی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جب تک زندگی ہے قائم اور دائم رہے گا۔ اس لیے جو نعمت ملی ہے اس کو رب کے دین کے لیے وقف کرنے کی کوشش کریں۔ اولاد کی نعمت، اللہ اکبر، ہمیں اب بھی وہ گھر نظر آتے ہیں، اتنے انتشار و اشتراک اور اتنے افراتفری کے دور میں بھی ہمیں آج بھی وہ گھر نظر آتے ہیں کہ اگر کسی باپ کے 4 بیٹے ہیں تو اس نے ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ میں اپنے استادوں میں سے ایک استاد کو جانتا ہوں کہ بچپن سے لے کر آج ان کی عمر 45 سال کے قریب ہونے والی ہے، ان کے والد اور ان کے خاندان نے انہیں
وقف کر رکھا ہے دین کے لیے، آپ بس دین کا کام کریں گے، آپ صرف دین پڑھیں گے پڑھائیں گے اور اس سمت میں لگے رہیں گے، اور باقاعدہ ان کا کاروبار میں حصہ اور شیئر رکھا گیا ہے کہ ہم کام کریں گے لیکن جو تمہارا حصہ ہے تمہیں ملتا رہے گا، تمہارا کام یہ ہے کہ ہم نے تمہیں دین کے لیے وقف کیا ہے، تم دین ہی کی خدمت میں مشغول اور مصروف رہو۔ گویا کہ یہ اس عمل کا مظہر نظر آتا ہے کہ جب ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا عیال بہت زیادہ ہے، گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں، بڑی محنت کرتا ہوں پورا نہیں ہوتا، لیکن میرا بھائی ہے کہ وہ کوئی محنت مزدوری نہیں کرتا، صبح و شام آپ ہی کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا خبر کہ رب تمہیں جو رزق عطا کرتا ہے تمہارے اسی بھائی کے دین سیکھنے کی برکت سے عطا کرتا ہے۔ اس لیے دین سیکھنے والوں، دین پھیلانے والوں، مدارس جامعات کے ساتھ، طلباء کے ساتھ محبت کے اظہاریے پیش کرنے چاہیے اور ان کے ساتھ مالی طور پر اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے کہ کوئی ایک حصہ دین کی تبلیغ میں اگر آپ مختص کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا مال اتنا کماتا ہوں، 1% حصہ ان لوگوں پر خرچ ہو رہا ہے کہ جو دین کو سنبھالے ہوئے ہیں، دین کو پڑھنے پڑھانے میں مشغول اور مصروف ہیں، اللہ اس 1% کی برکت سے میرے 99% میں مزید برکت پیدا فرما دے گا۔ اس تصور اور اس نظریے کے ساتھ ہمیں دین کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے۔ اب اگلے جب 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں آپ کو بات آگے بڑھاؤں تو ابتدا ہی میں وہ اعلان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ آج کے مفکر جناب ہمیں یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ انگریز کا احسان ہے کہ یہ پرنٹنگ پریس جب نہیں آیا تھا تو قرآن اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے درمیان موجود نہیں تھا، یہ انگریز کا احسان ہے کہ آج گھر گھر میں قرآن ہے۔ خدا کی قسم جھوٹ بولتے ہیں، میں حلفاً کہتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ کوئی انگریز کا احسان نہیں، یہ احسان میرے مصطفیٰ کے سینہ مبارک کا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینے کی توجہ اس امت کے بچوں کی جانب متوجہ ہوئی ہے اور یہ امت کو اللہ نے یہ اعزاز اور شرف عطا کیا ہے۔ یہ دین اور اس قرآن کی حفاظت اس پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور نہ صرف خود لیا، مصطفیٰ کو بھی اس کا حافظ بنایا۔ مصطفیٰ کی امت میں جو چاہتا ہے اس قرآن کو حفظ کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتا ہے۔ اب اتنے انتشار و افتراق کے دور میں بھی اگر آپ کو سالانہ بنیاد پر 10 طلبہ، 15 طلبہ، 20 طلبہ حفاظ کی صورت میں، حافظوں کی صورت میں آپ کو نظر آئیں تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ کیا آپ کا مال بیکار جا رہا ہے؟ آپ نے جن بچوں پر خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا؟ نہیں، ایسے لوگوں کی آنکھوں میں میں نے آنسو بھی دیکھے ہیں کہ جب ان بچوں کے سروں پر فضیلت کی دستار سجائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہے تو 13 سال کی عمر کا لیکن اس کے سینے میں رب کا قرآن محفوظ ہو گیا اور اس کو محفوظ کروانے میں میرے چند روپے لگے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا مال اچھی جگہ پر لگ گیا ہے۔ تو اس لیے دائیں بائیں کے لنڈے 1.5-2 انچ کے اور فٹ کے جو ہمارے آج کل کے مفکرین ہیں ان کی جانب توجہ کرنے کی بجائے دین کے ساتھ اپنی محبت کے رشتے کو قائم اور دائم رکھیں۔ یہ قرآن سلامت ہے تو ہمارے گھر سلامت ہیں، یہ قرآن کی برکت ہے کہ آج ہر طرف ہمیں برکتیں ہی برکتیں نظر آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو پیدائش اور تخلیق ہے اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا۔ جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ پھر اس کے بعد جو ہے وادی حجر یعنی جناب صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل کیا گیا اس عذاب کی تفصیل کو ذکر کیا گیا، اور جو 12ویں پارے میں ہم نے حضرت اسحاق و یعقوب کی ولادت کی تفصیل ذکر کی گئی تھی وہ یہاں سورہ حجر میں ایک دفعہ پھر ذکر کیا گیا ہے، اور آخری رکوع میں قرآن مجید فرقان حمید کی نعمت کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ جو آپ کی طرف ہم نے نازل کیا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرما دیجئے، اور پھر وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جو اس ہدایت کے نور کو اپنے دلوں میں قبول کر کے ہدایت کے رستے پر چل پڑیں گے۔ آگے سورۃ النحل ہے۔